إله إلا الله لا إله إلا الله. الرحمن الرحیم. باب من افرغ. جی ہاں، طریقہ بیان کرنا مقصود ہے غسل کا. دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے. چلیے. چلیے. کیا پڑا بابو؟ تفریق. یہ تو ہو چکا پیچھے. اگلا پڑھیے اب بابو نے. جی ہاں جی ہاں. جمع کرے پھر دوبارہ اسی بیوی سے دوبارہ جمع کرے. غسل ایک ہی کرے، ایک صورت. دوسری ومن دار علی نسائہ، سب عورتوں کے پاس جائے لیکن غسل ایک ہی کرے. یہ دو صورتیں بتانی مقصود ہیں. اور مسئلہ کثرت نساء کا ابو داؤد میں گزر چکا ہے. چلیے. جی ہاں، میں نے ذکر کیا مائی عائشہ صدیقہ کے لیے. کیا ذکر کیا؟ یہ آگے دو روایتوں کے بعد تفصیل سے آ رہا ہے. یہ ذکر کیا کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب احرام شروع کرنا ہو تو غسل سے پہلے خوشبو نہ لگائے. اس کا رد کرتی ہیں مائی عائشہ صدیقہ کہ نہیں، جس غسل کے بعد احرام شروع کرنا ہے اس غسل سے پہلے بھی خوشبو لگا لینی اچھی ہے. جی جی. یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن یعنی ابن عمر پر رحم کریں. میں تو خود خوشبو لگاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر آپ ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، پھر صبح احرام باندھ لیتے تھے. ینزخ طیبا، خوشبو آپ کے بدن سے آ رہی ہوتی تھی. ابن عمر غلط کہتے ہیں کہ جس غسل کے بعد احرام باندھنا ہو اس غسل سے پہلے خوشبو نہ لگائے. اس غسل سے پہلے خوشبو نہ لگائے. چلیے. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے تھے اپنی ازواج مطہرات پر. ایک ہی گھنٹے میں سب کے پاس 5-5 10-10 منٹ ٹھہر جاتے تھے، دن میں یا رات میں. حالانکہ وہ 11 تھیں. اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ 9 تھیں.
تو 11 فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ 2 لونڈیاں ماریا اور ریحانہ ان کو بھی ساتھ شمار کر لیا، اس لیے 9 2 11 ہو گئی۔ جی ہاں میں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا اتنی طاقت رکھتے تھے کہ 11 عورتوں کے پاس آپ ایک ہی گھنٹے میں چلے جائیں؟ عام آدمی تو 1 گھنٹے میں صرف ایک ہی دفعہ جمع کر سکتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ دوسری دفعہ کرنا ہوتا 8-10 گھنٹے کے بعد کرتا ہے، فوری طور پر نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ نہیں، آپ کو قوت بہت دی گئی تھی۔ جی ہاں اوقان یطیقہ، کیا ایک ہی گھنٹے میں 11 عورتوں کے پاس آپ جانے کی طاقت رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم تو باتیں کرتے رہتے تھے کہ آپ کو دی گئی ہے قوت 30 مردوں کی، بلکہ ایک روایت میں 40 مردوں کی، مرد بھی اہل جنت کے، جہاں ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت دی جائے گی، ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت دی جائے گی، تو آپ کو 40 جنت کے مردوں کی قوت دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ 4000 مردوں کی قوت دی گئی، تو آپ تو ایک ہی رات میں 4000 عورتوں سے بھی ہم بستری کر سکتے تھے۔ یہ تو 11 ہی ہیں، آپ تو 4000 عورتوں سے ایک ہی رات میں ہم بستری کر سکتے تھے، اتنی قوت تھی آپ میں۔ اس لیے آپ کے لیے 10 نکاح تو بالکل معمولی تھے، آپ تو 16,000 بھی نکاح کر لیتے نئے آنے والے صاحب تو پھر بھی گنجائش تھی، آپ نے تو 10 ہی نکاح کیے، کہاں 16,000 کہاں 10، کتنا فرق۔ تو آپ نے تو بہت ہی کمی کی، بہت ہی صبر فرمایا، قوت زیادہ تھی، نکاح تھوڑے تھے۔ چلیے جی ہاں اس روایت پہ 9 بیویاں آ گئیں، تو میں نے بتا دیا کہ 2 بیویاں نہیں تھی، وہ لونڈیاں تھی، ماریا اور ریحانہ۔ اپنی جگہ بیٹھی، وہاں کیوں بیٹھی، ادھر بیٹھو، سنانا نہ پڑے۔ اچھا آپ ہی سے شروع کروں گا، آؤ صحیح ہے، دوسرے گھنٹے میں کہیں آؤ ہی نہیں۔ جی ہاں تو یہاں 9 آ گیا، تو دو لونڈیاں بھی ساتھ ملا کر پچھلی روایت میں 11 کا ذکر ہے۔ چلیے جی ہاں 2 مسئلے بتانے مقصود ہیں۔ ایک یہ کہ مزی میں فرق کافی نہیں ہے، منی تو خشک ہو جائے، گاڑی ہو تو اس کو فرق بھی کر لیں، مال بھی دیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، مزی میں فرق نہیں کر سکتے، غسل ہی کرنا پڑے گا، دھونا ہی پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے، سوئیے گا نہیں آج، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ جی ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو غور سے، سوتے ہیں کہ نہیں سوتے۔ یہ 2 مسئلے بتانے مقصود ہیں۔ شبہ ہوتا ہے کہ باپ تو غسل کا چل رہا ہے،
مزی کو کیوں ذکر کیا یہاں؟ جواب یہ ہے کہ مزی مشابہ منی کے ہوتی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزی نکلنے سے غسل کیا کرتے تھے، نکلی مزی کر لیا غسل، تو مزی مشابہ منی کے ہے، اس لیے مزی کا ذکر منی کے ابواب میں، غسل کے ابواب میں کر دیا۔ چلیے جی ہاں حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے مزی بہت نکلتی تھی، میں نے حکم کیا ایک آدمی کو، حضرت مقداد کو، کہ مسئلہ پوچھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے سامنے مسئلہ تم پوچھ لینا، مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ لمکان ابنتی ہی، کہ آپ کی بیٹی میرے گھر میں ہے، میں داماد ہوں، اس لیے مجھے شرم آتی ہے شہوت کا مسئلہ پوچھتے ہوئے۔ جی ہاں انہوں نے پوچھا حضرت مقداد نے، تو فرمایا توضع واغسل ذکرک، وضو کرو اور استنجا کرو، بس استنجا کر کے وضو کر لو، غسل واجب نہیں ہوتا۔ چلیے جی ہاں، جو خوشبو لگائے پھر غسل کرے اور خوشبو کا اثر باقی رہ جائے، مقصد یہ ہے کہ ملنا ضروری نہیں ہے، بدن کو خوب ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اسے خوشبو جو پہلے لگائی تھی اس کا اثر نہانے کے باوجود باقی رہ جاتا ہے۔ چلیے یہ وہی حدیث آ گئی جو دو حدیثوں سے پہلے گزری ہے، اس کا یہ تتمہ ہے۔ میں نے ذکر کیا مائی عائشہ صدیقہ سے ابن عمر کا قول، وہ فرماتے تھے میں پسند نہیں کرتا کہ صبح کروں احرام کی حالت میں اور خوشبو ٹپک رہی ہو، خوشبو میرے بدن پر باقی ہو۔ تمہاری عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں غلط کہا ابن عمر نے، میں نے خود خوشبو لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ نے طواف علی النساء فرمایا، صبح کو آپ نے احرام باندھ لیا، خوشبو باقی تھی۔ چلیے گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں چمک خوشبو کی، اثر باقی تھا، رنگ باقی تھا، جسم باقی نہیں تھا۔ جسم باقی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی مانگ میں مفرق، مانگ بالوں کے درمیان چیر جسے کہتے ہیں، مانگ کہتے ہیں اردو میں، وَهُوَ مُحْرِمٌ، تو اثر باقی تھا رنگ کے درجے میں، جسم باقی نہیں ہونا چاہیے۔ احرام کی حالت میں خوشبو کا جسم بدن پر نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے جی ہاں تخلیل الشعر، بالوں کو ملنا،
یہاں تک کہ جب گمان ہو جائے کہ میں نے کھال کو سیراب کر دیا ہے، پھر باقی بدن پر پانی ڈال لے۔ مقصد یہ کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ چلیے جی ہاں، جب غسل فرماتے تھے جنابت سے تو ہاتھوں کو دھوتے، وضو کرتے، نماز کا وضو، پھر غسل شروع فرماتے۔ کیسے؟ یخلل بیدی، اپنے ہاتھ سے بالوں کو ملتے، یہاں تک کہ جب گمان ہوتا کہ آپ نے کھال کو سیراب کر دیا ہے، پھر پانی ڈالتے 3 مرتبے اور سارے بدن کو دھوتے۔ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ قالت، جی ہاں، ایک ہی برتن سے ہم غسل کر لیتے تھے۔ نغرف منہ جمیعا، اسی میں سے ہم پانی لیتے تھے۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جو وضو کرے جنابت میں پھر پورے بدن پر پانی ڈال لے اور نہ لوٹائے۔ وضو کے جگہوں کو دھونا 2 مرتبہ، جب غسل کر لیا تو وضو ہو گیا، اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، رد کرنا مقصود ہے۔ سفیان ثوری اور امام اسحاق پر، سفیان ثوری اور امام اسحاق پر رد کرنا مقصود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بھول کر جنبی آ گیا مسجد میں، اب مسجد میں آنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو غسل کرنا تھا، تو اب تیمم کر کے باہر نکلے، جلدی سے تیمم کرے، پھر باہر نکلے، پھر غسل کرے، پھر واپس آئے۔ ان کا رد کرنا مقصود ہے کہ نہیں، تیمم کوئی ضروری نہیں ہے، فوراً نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکل گئے تھے، آپ نے تیمم نہیں فرمایا تھا۔ چل جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اقامت کہی گئی نماز کی، صفیں سیدھی کی گئیں، تو ہماری طرف نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کھڑے ہوئے اپنے مصلی میں
تو یاد آ گیا کہ اوہو میں تو جنوبی تھا، غسل نہیں کیا۔ ہمیں فرمایا مکانکم الزموا مکانکم، یہیں ٹھہرے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آ گئے گھر سے، غسل کر لیا گھر میں جا کر، پھر ہمارے پاس آئے، آپ کا سر مبارک ٹپک رہا تھا غسل کی وجہ سے۔ فکبر فصلینا معہ، اب تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ چلیے چلیے، جی دو غرضیں ہیں، ایک تو یہ کہ غسل کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، دوسری غرض یہ ہے کہ مائع مستعمل پاک ہوتا ہے، ہاتھوں کو جھاڑے گا تو کچھ نہ کچھ پانی بدن پر گرے گا، کوئی نہ کوئی قطرہ بدن پر بھی گرے گا، اس کے بعد نماز پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، مائع مستعمل پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ چلیے چلیے، ہاں پہلے دائیں طرف کو دھوئے پھر بائیں طرف کو دھوئے، بہتر یہی ہے۔ چلیے جی ہاں ہم جب ہمیں پہنچتی تھی جنابت تو لیتی تھی دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی، سر پر ڈالتی تھی، پھر ہاتھ کو دائیں طرف ملتی تھی، وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى، اور دوسرے ہاتھ سے بائیں طرف ملتی تھی، پہلے دائیں پھر بائیں۔ چلیے جی ہاں تنہائی کی جگہ ہو، کوئی آدمی پاس نہ ہو تو بغیر کپڑے کے بھی غسل کر سکتا فی الخلوت، لیکن پھر بھی اگر کپڑا باندھ لے ناف سے گھٹنے کے نیچے تک تو یہ افضل ہے، جائز تو ہے بغیر کپڑے کے غسل کرنا اور افضل ہے کپڑا باندھ کر غسل کرنا۔ چلیے جی ہاں اکیلا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ ان سے شرم کی جائے بنسبت لوگوں کے، لوگوں سے بھی شرم ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے زیادہ شرم۔ تو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں تو پھر بھی بدن کو چھپا لے، چلیے قال كعب بن اسماعيل بن عمران بن الله فكان موسى عليه السلام يستجيب له فقال والله ما ان موسى يستجيب معنا الا انه كذب فتاب فلم يستجيب فوضع وضوء ولا حدث
فورا الرجل صوبه فجمع موسى في اثره يقول صوبي عنه صوبي عنه حتى نزل بنو اسرائيل الى موسى وقال والله ما هو موسى بالبحر فاخذ صوبه وطفق بالحجر الوسط قال له لا تنبئ الله الله انهم لنزلوا بالحجر فاتصلوا سبعه ويقول الحجر عن جی ہیں جی ہیں اس میں آ گیا کہ بنی اسرائیل غسل کر لیتے تھے عراتن بغیر کپڑوں ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام شرم کرتے تھے. وہ جائز تھا بنی اسرائیل میں جائز تھا ایک دوسرے کے سامنے بغیر کپڑوں کے نہانا, لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بھی شرم کرتے تھے. وہ اکیلے نہاتے تھے, کسی کے سامنے نہیں نہاتے تھے. تو بنی اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا, خدا کی قسم نہیں منع کرتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ غسل کریں ہمارے ساتھ, مگر وہ عاذر ہیں یعنی ان کے خصیتین پھولے ہوئے, بیماری ہے ان کے خصیتین پھولے ہوئے ہیں, عاذر کے یہ بن. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو بھی رد کرنا چاہا کہ یہ عیب بھی وہ موسیٰ علیہ السلام میں نہ نکال سکیں, اس لیے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ غسل کر رہے تھے, کپڑے رکھے ایک پتھر پر, تو کپڑے پہننے لگے تو پتھر نے بھاگنا شروع کر دیا, پتھر نے بھاگنا شروع کر دیا. معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, پتھر کو ٹانگیں لگ گئیں, بھاگنا شروع کر دیا. پیچھے بھاگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, 100 بھی حجر, اے پتھر کے بچے مجھے کپڑے دے جا, میرے کپڑے لے کر بھاگ رہا. جی ہاں 100 بھی یا حجر. یہاں تک کہ 4-5 آدمی کھڑے تھے بنی اسرائیل کے, ان کے پاس جا کر پتھر ٹھہر گیا. تو ان کی نظر پڑ گئی موسیٰ علیہ السلام پر کہ ہم تو ایسے ہی کہتے تھے کہ بیماری ہے, خصیتین پھولے ہوئے ہیں, کوئی نہیں, کوئی بیماری نہیں. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. جی ہاں فقالوا واللہ ما بموسیٰ من بأس, موسیٰ علیہ السلام پر تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. انہوں نے کپڑے لے لیے اور پتھر کو پیٹا, ہے شرارتی, میرے کپڑے لے گیا تھا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نشان پڑ گئے پتھر پر 6 یا 7, پیٹنے کی وجہ سے پتھر پر نشان پڑ گئے. یہ بھی معجزہ تھا, حالانکہ پتھر پر نشان نہیں پڑتے لیکن اس پر نشان پڑ گئے. جی ہاں ضربم بالحجر, لاٹھی مارنے کی وجہ سے پتھر پر نشان پڑ گئے, جتنی لاٹھیاں ماری اتنے نشان. جبریل علیہ السلام آئے, کہنے لگے اے موسیٰ آپ اس پتھر کو اپنے تھیلے میں ڈال لیں, آج اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, کل کو آپ کو فائدہ بھی پہنچائے گا. یہ تدارک کرے گا اپنی تکلیف پہنچانے کا. چنانچہ بعد میں جب بنی اسرائیل نے پانی مانگا تو حکومت اسی پتھر کو ماری, یہ پانی دے گا آپ. اسی کو مارا, پانی فر پانی کے 12 چشمے اس نے جاری کر دی. 12 چشمے, 12 ہی قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ہر بیٹے سے الگ خاندان چلا تھا, ہر بیٹے سے الگ خاندان چلا تھا. تو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے,
اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام، تو 12 چشمے دے دیے اسی پتھر نے جو کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ چلیے جی حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے بغیر کپڑوں کے۔ معلوم ہے کہ بغیر کپڑوں کے غسل جائز ہے، جواز بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے سامنے ٹڈیاں گرنی شروع ہو گئی سونے کی۔ ٹڈیاں یہ مکڑی ہوتی ہے جو بہت بادل کی طرح آتی ہے، کھیتوں کے اوپر بیٹھتی ہے، کھیتوں کو کھا جاتی ہے، درخت پر بیٹھے تو درخت ٹوٹ جاتا ہے، اتنا وزن ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کو جراد کہتے ہیں۔ تو مکڑیاں گرنی شروع ہو گئی سونے کی۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا جعل ایوب یحتسی فی ثوبہ، اٹھا کر اپنے کپڑے میں ڈال رہے تھے ایوب علیہ السلام۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی نہیں کر دیا اس چیز سے جو تم دیکھ رہے ہو؟ تمہیں ہم نے بہت سا مال دے دیا ہے، پھر ان ٹڈیوں کے پیچھے کیوں پڑے؟ ان کو کیوں اٹھاتے ہو؟ تمہارے پاس بہت مال جمع ہو چکا ہے۔ عرض کیا بلا، کیوں نہیں؟ آپ نے بہت مجھے مال دیا ہے، آپ کی عزت کی قسم آپ نے بہت مال دیا ہے، لیکن یہ ٹڈیاں برکت والی ہیں، آپ نے بھیجی ہیں، برکت کی وجہ سے میں اٹھاتا ہوں، برکت کی وجہ سے اٹھاتا ہوں۔ لا غنا بی عن برکتک، مجھے غنا نہیں ہے آپ کی برکت سے۔ برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو، خیر کثیر، برکت کے معنی ہوتے ہیں خیر کثیر۔ میں اور بھی خیر حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے ان ٹڈیوں کے ذریعے سے۔ چلیے چلیے ہاں لوگ ہوں تو پھر ڈھانپنا سطر کا ضروری ہے، لوگ ہوں پھر ڈھانپنا سطر کا ضروری ہے۔ یہاں گرمیوں میں نہر پر نہاتے ہیں لنگوٹے باندھ کر، سطر نہیں ڈھانپتے، یہ ناجائز ہے۔ یہاں نہر پر نہاتے ہیں گرمیوں، تو سردیاں نا اب نہیں نہاتے گرمیوں میں لنگوٹے باندھ کر بھاگے پھرتے، حالانکہ لنگوٹے سے تو سطر نہیں ڈھپتا، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ڈھانپنا ضروری ہے، کسی کے سامنے نہیں کر سکتی۔ چلیے ام ہانی جو بیٹی ہیں ابو طالب کی، انہوں نے خبر دی کہ میں گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح کے سال، تو میں نے پایا آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی بیٹی نے پردہ کیا ہوا ہے، آگے کپڑا باندھا ہوا ہے۔ تو آنے کی آواز آئی، پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں بولی میں ام ہانی ہوں، میں ام ہانی ہوں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کر کے نہاتے تھے۔ چلیے
جی ہاں سترت النبیہ بھائی یہ ہے محل ترجمہ. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ دیا، پردہ کر دیا، کسی کی نگاہ نہ پڑے. چلیے ہاں عورت کو احتلام ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عورتیں بھی مردوں ہی کی طرح ہیں. جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے عورتوں کو بھی ہوتا ہے. وہ عورتوں کو کم ہوتا ہے، مردوں کو زیادہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو تو ہفتے میں ایک دفعہ ہو ہی جاتا ہوگا، ہفتے میں ایک دفعہ ہو ہی جاتا ہوگا. عورتوں کو کم ہوتا ہے، ان کو کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. اور شادی کے بعد تو ہوتا ہی نہیں. چلیے جی ہاں ام سلیم آئیں جو بیوی تھی ابو طلحہ کی. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ شرم نہیں فرماتے حق سے. میں شرم کا ایک مسئلہ پوچھتی ہوں، کیا عورت پر بھی غسل ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ میں کہ ہاں جب پانی نکلے، منی نکلے، بدن کو لگے، کپڑے کو لگے تو غسل کرنا پڑے گا. چلیے جی ہاں پسینہ جنبی کا بھی پاک ہے. وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ، مسلمان کا بدن ناپاک نہیں ہوتا. چلیے ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بعض طریق میں، راستے میں جنوبی تھا تو میں چپکے سے چلا گیا. خنست کھسک گیا، میں کھسک گیا، چپکے سے چلا گیا اور جا کر میں نے غسل کیا. پھر میں حاضر ہوا، پوچھا تم کہاں تھے ابو ہریرہ؟ عرض کیا میں جنوبی تھا، میں نے ناپسند کیا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھوں حالانکہ میں ناپاک. فرمایا کہ نہیں، مسلمان تو ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ پاک نہ ہو سکے. چلیے جی ہاں جنوبی نکلے اور چلے بازار وغیرہ میں، یعنی ضرورت کی وجہ سے بازار میں بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں. نماز سے پہلے غسل ضرور کر لے، نماز سے پہلے غسل ضرور کر لے. ممانعت اسی کی ہے کہ نماز بھی گزر جائے پھر بھی غسل نہ کرے، یہ منع ہے. نماز سے پہلے غسل کر لے. چلیے جی ہاں سینگی بھی لگوا سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، سر بھی منڈا سکتا ہے اگرچہ وضو نہ کرے. چلیے جی ہاں آپ ازواج مطہرات پر طواف فرما لیتے تھے،
سب کے پاس چلے جاتے تھے، ہم بستری کر لیتے تھے۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ چلیے جی ہاں، مجھے میلے میں جنوبی تھا، میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں تھوڑی دور تو ساتھ چلتا رہا حتیٰ قعدہ، جب آپ بیٹھ گئے تو میں کھسک گیا، چپکے سے چلا گیا۔ اتیت رحل اپنے ٹھہرنے کی جگہ جہاں میرا قیام تھا، میں وہاں آ گیا، غسل کیا، پھر میں حاضر ہو گیا، آپ تشریف فرما تھے۔ فرمایا کہاں سے ہے ابو ہریرہ؟ عرض کیا میں نے بتا دیا۔ فرمایا کہ ان المسلم لا ينجس۔ چلیے جی ہاں، رہنا جنبی کا گھر میں جبکہ وضو کر لے، غسل سے پہلے وضو کر کے رہے تو اچھا ہے، بغیر وضو بھی رہے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ نماز سے پہلے غسل کر لے۔ چلیے کیا سو جاتے تھے جنوبی ہونے کی حالت میں؟ فرمایا کہ ہاں، وضو بعض دفعہ کر لیتے تھے۔ چلیے جی ہاں، 9 میل جنوبی سو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے سونا۔ چلیے چلیے جی ہاں بہتر یہی ہے، مستحب ہے کہ وضو کر کے سوئے۔ چلیے 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 جی ہاں جب ختنے کی جگہ میاں بیوی کی مل جائیں، یعنی ہم بستری کر لے، اگرچہ منی نہ نکلے تو پھر بھی غسل واجب ہے۔ چلیے جہاں جب بیٹھے عورت کی 4 شاخوں کے درمیان، یعنی 2 ہاتھ 2 پاؤں، پھر جہاں ہم بستری کر لے، فقط وجب الغسل، غسل واجب ہو جائے گا۔ امام بخاری رحم اللہ تعالی اپنا مقصد خود بیان کریں گے، ان کے مقصد میں دونوں قول ہیں۔ یا تو امام بخاری غسل کو واجب نہیں کہتے تھے جب تک منی نہ نکلے، داؤد ظاہری کا مذہب لے لیا، یا جمہوری کا مذہب لیا امام بخاری رحم اللہ تعالی نے کہ نہیں، 1 سال کی صورت میں کہ ہم بستری کرے اور منی نہ نکلے تو پھر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، پتہ چل گیا آپ کو کہ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں، یہ کہہ رہے تھے مجھے پتہ ہی نہیں نکاح کیا ہوتا ہے۔ چلیے
چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جو پہنچے عورت کے پیشاب کی جگہ سے کوئی تری مزی یا منی کچھ بھی پہنچے مرد کو تو وہ اس کو دھوئے. چلیے جی ہاں عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ زید بن خالد نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا تھا حضرت عثمان بن عفان سے کہ خبر دیں جب جماع کرے بیوی سے منی نہ نکلے. فرمایا کہ وضو کر لے جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے اور استنجا کر لے. کہا حضرت عثمان نے میں نے یہ بات سنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر میں نے پوچھا حضرت علی سے، حضرت زبیر سے، طلحہ سے، ابی بن قعب سے، فامروہ بذالک، انہوں نے بھی یہی حکم دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ابو ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے سنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ پہلے حکم تھا جب کپڑے کم تھے، پھر حکم نازل ہو گیا کہ ایک سال کی صورت میں بھی غسل ہے. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. جب جماع کرے انزال نہ ہو تو فرمایا دھو لے جو اس کو لگا ہے عورت سے، پھر وضو کر لے، نماز پڑھ لے، غسل واجب نہیں. یہ پہلے کا حکم ہے. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس عبارت کی 4 تقریریں ہیں. قال ابو عبداللہ والی عبارت کی 4 تقریریں ہیں. پہلی تقریر، غسل میں زیادہ احتیاط ہے، یعنی غسل مستحب ہے. ایک تقریر یہ ہے کہ انہوں نے اختیار کر لیا قول داؤد ظاہری کا. وہ کہتے تھے کہ غسل واجب نہیں ہے، مستحب ہے ایک سال کی صورت میں، یہ ہم بستری کرے اور منی نہ نکلے. تو ایک قول یہی ہے کہ امام بخاری رحم اللہ تعالی نے مذہب لے لیا ہے داؤد ظاہری کا، اور احوط کے معنی ہے مستحب ہے. مستحب ہے غسل کر لینا، واجب نہیں ہے. وَذَاكَ الْآخَرُ إِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ، اور دوسری وجہ ہم نے بیان کر دی ہے اختلاف کی وجہ سے. یعنی بہتر تو ہے کہ غسل کر لے. دوسری وجہ کہ بالکل غسل نہ کرے. دوسری وجہ یہ بالکل غسل ہی نہ کرے، اگرچہ جماع کر لے لیکن منی نہیں نکلی، غسل نہ کرے. یہ وجہ بھی ہم نے ذکر کر دی ہے لاختلافہم،
اختلاف صحابتی، ہم سے مراد صحابہ. ایک تو یہ تقریر. دوسری تقریر بھی یہی ہے کہ احوط کے معنی ہے مستحب ہے، غسل کر لینا مستحب ہے، اولا ہے. اور دوسری حدیث، آخر سے مراد حدیث ہے، الماء من الماء، الماء من الماء، یہ حدیث ہے دوسری، کہ پانی غسل کا واجب ہوتا ہے مائع منی کے نکلنے سے، یہ حدیث میں آتا ہے. تو یہ بھی ہم نے ذکر تو کر دی ہے، روایت ذکر تو کر دی ہے. کیوں؟ لاختلافہم، کوئی اختلاف صحابہ کی وجہ سے یا اختلاف محدثین کی وجہ سے. اختلافہم میں ضمیر میں دونوں احتمال ہیں، لاختلاف الصحابتی یا لاختلاف المحدثین. دو تقریریں ہو گئیں. تیسری تقریر یہ ہے کہ احوط معنی واجب کے ہے، غسل کرنا اس میں زیادہ احتیاط ہے، یعنی واجب ہے. احوط میں وجوب بیان کرنا مقصود ہے. وَذَلِكَ الْآخِرُ، خا پر زیر ہے، یہی آخری حکم ہے. وہ پہلے اجازت تھی کہ نہ غسل کرو، لیکن ذَلِكَ الْآخِرُ، یہی آخری حکم ہے. یعنی پہلے غسل واجب نہیں تھا، آخری حکم یہ کہ غسل واجب ہو گیا تھا. ہم نے دوسری ذالک الاخر، جی ہاں انما بینا لاختلافہم، آخری تو یہی ہے، لیکن ہم نے الماء بالماء بھی بیان کر دیا ہے اختلاف صحابہ یا اختلاف محدثین کی وجہ سے. چوتھی تقریر یہ ہے کہ یہ لفظ اخیر ہے، آخر نہیں ہے، اخیر، ذالک الاخیر. پھر بھی احوط کے معنی وجوب کے ہیں. غسل ہی زیادہ احتیاط والا ہے، زیادہ احتیاط والا ہے، یعنی واجب ہے. ٹھیک، یہ چار معنی ہیں امام بخاری کی اس عبارت کے. تو حاصل مسئلے کا یہی ہے کہ پہلے وجوب نہیں تھا، بعد میں وجوب ہو گیا تھا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گفتگو فرمائی حضرت عمر فاروق نے بھی، بتاؤ ایک سال میں غسل واجب ہے یا نہیں. کسی نے عرض کیا کہ آپ آدمی بھیج دیں میں عائشہ صدیقہ کی طرف. زمانہ تھا حضرت عمر فاروق کی خلافت کا. آپ آدمی بھیج دیں میں عائشہ صدیقہ کی طرف، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ آخری فیصلہ کیا تھا. چنانچہ آدمی بھیجا تو عائشہ صدیقہ نے حدیث سنائی، اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، صرف ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ حدیث سنائی، آخری حکم یہی ہے. تو آدمی نے آ کر بتا دیا تو تم نے فاروق نے اعلان کر دیا، اگر اب کسی نے نام لیا الماء من الماء کا تو میں سزا دوں گا اس کو. اب کوئی نام نہ لے الماء من الماء کا، یہ منسوخ ہو چکا حکم کہ منی نکلے تو غسل ہے، ورنہ نہیں ہے. یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. کوئی اس کا نام لے گا تو میں اس کو زجر کروں گا، اس کی خبر لوں گا، اس کو سزا دوں گا. کوئی اب نام نہ لے. یہ سب کا اجماع ہو گیا، کسی نے انکار نہیں کیا. داؤد ظاہری کہتے رہے لیکن ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے خارج ہونے سے بھی اجماع میں فرق نہیں آتا. وہ معمولی درجے کے ہیں داؤد ظاہری، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں غسل نہیں، لیکن ان کے کہنے سے اجماع نہیں ٹوٹتا. اجماع ہے صحابہ کا اور بعد کے حضرات کا کہ ایک سال میں بھی
غسل واجب ہوتا ہے، ایک سال میں بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله